شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ان کی عاجزی کے واقعات وہ آپ ان کے حالات زندگی میں پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ ہاں ایک بات بتاتا ہوں کہ ان کو بھی اپنی قبولیت کی کتنی فکر لگی رہتی تھی، ذرا توجہ فرمائیے۔ استقامت اتنی تھی، جب حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کلکتہ گئے ہوئے تھے، وہاں سے ان کو خبر ملی اور وہ اپنے شیخ کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے واپس تشریف لائے۔ جب جنازہ ادا ہو گیا تو جو غسل دینے والا تھا اس نے پوچھا کہ جی میں نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی کمر کے اوپر نشانات دیکھے، وہ نشان عام نہیں ہوتے، پتہ نہیں یہ کیسے نشان تھے، ذرا پتہ کریں۔ گھر والوں سے پتہ کیا تو گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ حضرت کی عادت تھی کہ گھر میں بھی ہمیشہ بنیان پہنے رہا کرتے تھے۔ اب حیرانی اور بڑھ گئی تو کسی نے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کو معلوم کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی پشت پر یہ نشان کیسے؟ تو حضرت مدنی رحمت اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یہ میرے شیخ کا راز تھا اور انہوں نے مجھے فرمایا ہوا تھا کہ میری زندگی میں تم نے کسی کو نہیں بتانا، اور میں نے آج تک نہیں بتایا۔ اب چونکہ وفات پا چکے اس لیے اب میں یہ بتاتا ہوں کہ جب ہم مالٹا میں قید تھے اس وقت فرنگی نے ایک مرتبہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور فرمایا کہ تم یہ کہو کہ تم ہمارے ساتھ ہو۔ حضرت نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا، تو اس نے انگارے گرم کروائے، آگ جلوائی اور کہا کہ تمہیں ان انگاروں پر لٹاؤں گا، ان انگاروں پر لٹاؤں گا۔ حضرت نے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا، انگاروں پر لٹایا گیا، پیچھے زخم ہوئے، بدن جلا، یہ وہ زخموں کے نشان ہیں۔ اور جب اس سزا دینے کے بعد حضرت کمرے میں آئے تو رات کو سویا نہیں جا رہا تھا، بیٹھے تھے، ہم شاگرد تھے، ہم سے حضرت کی یہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، تو ہم نے اس وقت عرض کیا کہ حضرت آخر امام محمد رحمت اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی، حیلہ ہے نا شریعت کے اندر جائز، اپنی جان بچانے کے لیے تو انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، آپ کوئی ذو معنی لفظ بول دیں کہ جس سے جان بھی چھوٹ جائے اور یہ ظالم ہٹ بھی جائیں، جان بچانے کے لیے تو اجازت ہوگی۔ فرمانے لگے جب میں نے یہ الفاظ کہے تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مدنی کیا سمجھتے ہو، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، میں روحانی فرزند ہوں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا۔ حسین احمد یہ میرے جسم سے جان نکال سکتے ہیں، یہ میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ ایسی اللہ نے ان کو استقامت عطا فرمائی تھی۔ وہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، ان کی اب بات سن لیجئے کہ ایک مرتبہ وہاں کے جو افسران تھے انہوں نے فیصلہ کیا ان کو پھانسی دو، قصہ سمیٹو۔ جب حضرت کو پھانسی کی خبر ملی تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو، بہت رو رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ شاگرد حیران ہیں کہ حضرت اس موقع پہ تو خوش ہونا چاہیے تھا، پھانسی لٹکا دیں گے، جان چھوٹ جائے گی، مقصد زندگی پورا ہو جائے گا، مگر ہم دیکھ رہے تھے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے چہرے پہ خوف ہے اور زار و قطار آنسو گر رہے ہیں۔ تو پھر ہم دو تین شاگرد قریب ہوئے، ہم نے کہا حضرت یہ پھانسی کی خبر تو کچھ ہی کی خبر ہے، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے حضرت نے آنکھ اٹھا کر دیکھا، آنکھوں میں سے آنسو ٹپکے، فرمانے لگے حسین احمد میں موت سے نہیں ڈر رہا، مجھے اللہ کی شان بے نیازی رلا رہی ہے، وہ کبھی کبھی بندے کی جان بھی لے لیا کرتا ہے اور قبول بھی نہیں کیا کرتا، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ کہیں میرے ساتھ ایسا نہ ہو کہ جان بھی لے لے اور قبول بھی نہ کرے۔ ان کو اللہ کی شان بے نیازی رلاتی تھی، اور واقعی
جس کو پتا ہو کہ وہ کتنی بے نیاز ذات ہے، وہ ہمیشہ روتا ہے، ہمیشہ اللہ سے مانگتا ہے۔ یہی وجہ تو تھی صدیق اکبر عنہ رویا کرتے تھے، عائشہ صدیقہ عنہا رات کو رویا کرتی تھی، عمر ابن خطاب رویا کرتے تھے، حضرت علی عنہ رویا کرتے تھے، ان سب حضرات کو اللہ کی شان بے نیازی رلایا کرتی تھی۔ وہ ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں انجام آخر میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کرتے بھی تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ کیا کیا نہ اپنے زہد و اطاعت پہ ناز تھا، بس دم نکل گیا جو سنا بے نیاز ہے۔